یہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر جو بندہ یہ کام کر لے گا انشاءاللہ رزق اس طریقے سے آئے گا جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس گناہ کی توبہ کرنے کے لیے آیا، حسین و جمیل چہرہ، بڑا خوبصورت، میرے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا طریقہ بتائیں، کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی بنیاد پر مجھے گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ آج نوجوان لابارس یتیموں کی طرح چوراہوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ نہ کرے تمہیں موت آ جائے اس حالت میں کہ تمہارا روزہ نہ ہو، اس حالت میں تمہیں موت آ جائے کہ تم ناپاک ہو، اس حالت میں تمہیں موت آ جائے کہ تم ٹیلی ویژن پر فلم یا گندی تصویریں دیکھتے ہو، تو قبر کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں میں تجھے 5 طریقے بتاتا ہوں، اس میں سے کسی ایک پہ عمل کرنا، اللہ تجھے گناہوں سے آزاد فرما دے گا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ جب تیرا ارادہ کرے گناہ کرنے کا، اے نوجوان، جب تیرا دل کرے کہ میں گناہ کروں تو خوب گناہ کر، جتنا چاہے گناہ کر، لیکن فرمایا جب تو گناہ کرے تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نوجوان نے کہا یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 3 میں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بافر مقدار میں رزق دیتا ہے، رزق دینے والا تو میرا اللہ ہے، یہ تو ممکن نہیں، اے اللہ کے ولی کوئی اور طریقہ بتائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رزق میں اپنا کھا لوں، رزق کا مالک تو میرا اللہ ہے، دینے والا وہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کتنا بڑا نادان اور احمق ہے کہ رزق بھی اپنے مالک کا کھاتا ہے اور نافرمانی بھی اس کے سامنے کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو خوب گناہ کر، جتنے چاہے گناہ کر، لیکن تو ایسی جگہ جا کے گناہ کر کہ جس کا تو مالک ہو، اپنی ملکیت میں جا کے گناہ کر، خدا کی جہاں بادشاہت نہ ہو، خدا کا جہاں ملک نہ ہو، خدا کی جو جگہ نہ ہو، جس کا مالک صرف تو ہو، ایسی جگہ جا کے گناہ کر۔ اس نوجوان نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جناب، زمین و زمان، مکین و مکان سب تو اس رب تعالیٰ کے ہیں۔ اس قرآن کی آیت کریمہ پیش کی، اذا کان المشرق والمغرب وما بینہما لہ فأین اسکت، مشرق و مغرب اور جو کہ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ نہ میں مغرب سے نکل سکتا، نہ مشرق سے نکل سکتا، نہ میں زمین کے کناروں سے بھاگ سکتا ہوں، نہ میں آسمان کے کناروں سے بھاگ سکتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ نادان احمد، تو کتنا نوجوان ہے، خدا کی ملکیت میں رہ کے، اس کی بادشاہت میں رہ کے تو گناہ کرتا ہے، تو اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ یہ بھی نہیں میرے لیے کافی، کوئی اور طریقہ بتائیں۔ تو فرمایا پھر میں تجھے تیسرا طریقہ بتاتا ہوں، جب تیرا دل کرے گناہ کرنے کا تو خوب گناہ کر، جتنا چاہے گناہ کر، مگر ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ تجھے دیکھ نہ سکے، جہاں تجھے خدا نہ دیکھ سکے۔ نوجوان نے سنا تو تعجب کرنے لگا، کہا کہ اللہ کے ولی، اے ابراہیم بن ادھم کیسی بات کرتے ہو، ایسی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں اللہ نہ دیکھ سکے۔ اس نوجوان نے قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی، فَأَيْنَ أَذْهَبُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى۔ اس نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، اور میں کہاں جاؤں اللہ سے چھپ کے، زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور جو کچھ اس کے نیچے سب اللہ کے سامنے ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا تو نادان احمق ہے، تو اس کی نظر سے بچ بھی نہیں سکتا، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے، کوئی اور طریقہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے ایک طریقہ میں اور بتاتا ہوں کہ جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو تیرے پاس اتنی طاقت ہونا چاہیے، تیرے پاس اتنی قوت ہونا چاہیے کہ جب روح نکالنے والا فرشتہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہے جناب ابھی ٹھہر جا، میں نے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، پہلے میں گناہوں سے توبہ کر لوں، اس کے بعد تو میری روح نکالنا۔ اس نوجوان نے کہا اے ابراہیم بن ادھم کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو، یہ طاقت، یہ پاور، یہ قوت میرے پاس کہاں ہو سکتی؟ اللہ کے حکم سے جو فرشتہ آگا پھر وہ نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ کہتی ہے، قرآن نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
पारा नंबर 8 रुकू नंबर 11 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत का वादा मुकर्रर है, यानी मौत का वक्त मुकर्रर है। जब मौत का वक्त आ जाएगा तो एक साथ ना पीछे हटे, एक साथ ना आगे बढ़े। याद रखो, मौत यकीनी है। दुनिया की चीज टल सकती है, बदल सकती है, लेकिन मौत ना आगे बढ़ेगी ना कभी पीछे हटेगी। उस नौजवान ने कहा, यह भी काफी नहीं है मुझे जनाब, कोई और तरीका बताइए। फिर आपने फरमाया, तुझे मैं आखिरी तरीका बताता हूं। जब कयामत का दिन हो और अल्लाह तेरे बारे में फरमाए कि फरिश्तों जाओ इसे दोज़ख में ले जाके डाल दो, इसे दहकती हुई आग में ले जाके डाल दो, तो तू उनसे कहे, ए अजाब के फरिश्तों अभी ठहर जाओ, अभी मुझे दोज़ख में लेके मत जाओ, मैं पहले अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं, मुमकिन है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। उस नौजवान ने कहा, यह कैसे मुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता कि जब अल्लाह ताला अजाब के फरिश्तों को हुक्म फरमा देगा तो वो दोज़ख में ले जाएंगे, मुझे रिहाई कैसे देंगे। उसने कुरान की आयत करीमा पढ़ी, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफलून मा युमरून, पारा नंबर 28 रुकू नंबर 19 में फरमाया कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता वही करते हैं। फिर उसने कहा, उस नौजवान ने कहा, हस्बी हस्बी इन्ना अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझ गया, ये मेरे लिए काफी। एक चीख मारी और चीख मारने के बाद अपने बदन से लिबास फाड़ने लगा और समझ गया कि अल्लाह की पकड़ से भी कोई नहीं बच सकता, अल्लाह की नजर से भी कोई नहीं बच सकता, अल्लाह की मिल्कियत से बाहर कोई नहीं जा सकता, अल्लाह के अलावा रिस्क भी कोई नहीं खा सकता। जो अल्लाह रिस्क देता है वो अल्लाह ही का होता है। बोला, मैं समझ गया, अब कहा मेरे लिए कोई नुस्खे की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं।